مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج ہم یسوع کی ولادت کا دن منا رہے ہیں، ابن داؤد جو دنیا میں میرے اور آپ کے لیے آیا۔ آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے۔ اور ہم شکر گزاریوں کے ساتھ آتے ہیں کہ خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا تاکہ اس خوشی کو ہم منا سکیں۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو عیسائی نبی کی معرفت اس کا 9واں باب اور اس کی 6 سے 7 آیات ہمارے لیے ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا توکل ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، وہ سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی اور اس کا نام عجیب و مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ پاک کلام پر جن پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو کہ خدا باپ نے ہمیں ایک نجات دہندہ دنیا میں بھیجا۔ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح خداوند کی پیدائش ہوئی، چرنی میں ہوئی۔ کیوں چرنی میں ہوئی؟ چرنی میں اس لیے ہوئی کہ خداوند کی دنیا میں آنے کے لیے پہلے سے شیطان مخالف تھا اور اس وجہ سے چرنی میں ہوئی۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا، وہ خداوندوں کا خدا تھا۔ کیا وہ محلوں میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں عام ہمارے بچے جب پیدا ہوتے تو ہم کیسے تیاری کرتے تھے اور کیسے کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا، ایک نئی زندگی آنے والی ہے، تو اس کے لیے ہم سب کہتے ہیں یہ تو خداوندوں کا خدا، خود بادشاہوں کا بادشاہ تھا، اس کے لیے کیا وہ کہیں بھی پیدا ہو سکتا تھا؟ ایک چرنی میں یہ کہ وہ غریب ہو کر آیا، حلیم ہو کر آیا، دنیا میں اس لیے آیا کہ اگر وہ بادشاہ محل میں پیدا ہوتا اور میں اور آپ ہمارے جیسے لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے نا، ان کی عیسائی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ چرنی میں آیا تاکہ ہر کوئی اسے دیکھ سکے، ہر کوئی اس کی حضوری میں اسے سجدے کے لیے آ سکیں۔ اور ایک تارا چمکا دنیا کے لیے اور اس تارے کے ذریعے مجوسی وہاں تک پہنچے جہاں خداوند تھے، موجود تھے، اور انہوں نے آ کر خداوند کو سجدہ کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے ایک بیٹی کو جو اس لائق تھی، جو خداوند کے حکموں کو مانتی تھی، جب وہ فرشتے کا پیغام ہوا دانیل کے بعد خداوند نے یہ فرشتہ بھیجا ماں مریم کے پاس کہ تیرے پر فضل ہوا ہے اور تو حاملہ ہوگی، اور اس نے خدا کے اس حکم کو، خدا کے اس کلام کو ریسیو کیا ہے نا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ ضرور کہا کہ یہ کیسا ہوگا، لیکن فرشتے نے اسے بتایا کہ کس طرح روح القدس کی قدرت سے تو حاملہ ہوگی اور یہ ہوگا۔ تو کیا یہ آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ 9 مہینے بہت ایزی تھے ایک کنواری لڑکی کے لیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں تو مار دیا جاتا تھا، گاڑ دیا جاتا تھا زندہ، مطلب ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن اس نے صرف خدا کے حکم کو مانا، خدا کی مرضی پہ چلی اور ایک نجات دہندہ ماں مریم کے وسیلے سے خدا کے فضل سے ہوا، خدا کا فضل ہوا، کیونکہ وہ اس لائق تھی، وہ خدا کی بیٹی تھی اور اس نے خدا کے حکم کو مانا۔ اس نے کہا میں خدا کی بندی ہوں، خدا کی مرضی کے مطابق ہوں۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ یوسف نے کیا کیا؟ اس نے بھی خدا نے جس طرح ہدایت کی، اس نے اسی طرح حکم کو مانا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں، وہ کنواری ہے اور حاملہ ہو گئی، میں تو جانتا بھی نہیں، لیکن اس نے خدا کی فرما برداری کی اور فرما برداری کے ہی ساتھ وہ چلتا رہا۔ تو اگر خدا کا فرشتہ جب اسے خواب میں دکھائی دیا اور اس کہا کہ اس بچے کو یہاں سے لے جاؤ، تو اس نے اس پر عمل کیا۔ آج ہم کلام سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، عمل ہی نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہماری آنکھیں بند ہیں، ہماری سوچیں بند ہیں۔ تو جس طرح کہا گیا، بتایا گیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، انہوں نے اسی طرح سب کچھ کیا، کیونکہ خداوند کی جو بادشاہی ہے باتوں پہ نہیں بلکہ اس کی قدرت پہ ہے، اس کے کلام کے مطابق ہے۔ جس طرح اس نے کہا انہوں نے اس طرح اس کو عمل میں کیا۔ اور خدا کا زندہ کلام جب خداوند ہمارے لیے جو بادشاہوں کا بادشاہ تھا، جو خداوندوں کا خدا تھا، وہ دنیا میں آیا تاکہ اس کی سلطنت کی اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ رہی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی ملکیت پر آج سے ابد تک حکمرانی
کرے گا، وہ اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، کیونکہ اس نے خدا کے حکموں کو مانا، اسی کے ذریعے سے نجات میری اور آپ کی زندگی میں آئی۔ اگر ہم دیکھیں کہ داؤد کے تخت اور اس کی ملکیت، خدا نے وعدہ کیا تھا کہ اسرائیل کا بادشاہ ہمیشہ داؤد کی نسل سے ہوگا، تو وہ پورا کیا نا۔ اگر ہم مکاشوہ کے چیپٹر 22 کی 16 میں دیکھیں کہ مجھے یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے کہ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ یہ خداوند کے بارے میں کہ وہی تھا جس نے ہمارے لیے کفارہ تھا، کہ وہی ستارہ، وہی تارہ، وہی روشنی ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں صرف نجات کے ذریعے آئی۔ اور خداوند ہمارا خدا ہماری زندگی میں اس لیے آیا کہ وہ ہمیں بچائے اور ہمیں چھڑائے اور ہمیں زندگی بخشے، اور وہ کون سی؟ ابدی زندگی، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نے نجات پائی۔ ہمارا ایک ہی زندہ نجات دہندہ ہے، وہ ہے یسوع ناصری، اسی کے وسیلے سے ہم نے زندگی حاصل کی ہے، اور اس دن کو ہم بڑی خوشی سے منائیں، کیونکہ اگر یسوع پیدا نہ ہوتا، اگر ماں مریم اس کلام کو ریسیو نہ کرتی، یوسف اس کلام کے مطابق نہ چلتا، تو آج کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے آواز سننی ہے، جس طرح خدا کے تمام نبیوں کے ساتھ خدا کلام کرتا تھا، اور کلام کون تھا؟ خدا تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ آج یہ کلام میرے اور آپ کے پاس ہے۔ ہم نے بھی خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے اس کلام کو لینا ہے اور سمجھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ ہم بچپن سے کرسمس منا رہے ہیں، بچپن سے بڑا دن منا رہے ہیں، آج تک بڑا دن ہی منا رہے ہیں۔ ہاں، اس خوشی میں ہم نے شامل ہونے کے لیے یسوع کو اپنے دلوں میں رکھنا ہے، اسے ویلکم کرنا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ ہر روز خدا کے اس دن کو منائیں، اس خوشیوں کو منائیں، کیونکہ جب وہ میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا تو ہم خوشحال رہیں گے، ہم خوش رہیں گے۔ ہمیں یہ نہ سوچے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں کس کو خوش کروں یا کس کو نہ خوش کروں۔ نہ، خوش کسی کو ہم نہیں کر سکتے، ہاں، پر ہم اپنے خدا کو خوش کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کا رب آپ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس کو لینا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم نے خدا کے حکموں کو ماننا ہے، خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، اور جو کلام کہہ رہا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے، تاکہ یہ خوشی ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے۔ کیونکہ جب خداوند ہماری دلوں میں آ جاتا ہے، ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، تو وہ ہمیں شادمانی سے بھر دیتا ہے، وہ ہمیں خوشیوں سے بھر دیتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ تم نے ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تم نے ڈرنا نہیں، کیونکہ میں تیری سپر ہوں، اور میرا بہت بڑا اجر تم دیکھو گے۔ وہ خدا کہہ رہا ہے، ہمیں صرف اس کے کلام پر کھڑے رہنا ہے، اس کے وعدوں پہ کھڑے رہنا ہے، گھبرانا نہیں۔ خدا کا زندہ کلام جو دو دھاری تلوار ہے، میرے اور آپ کے پاس ہے، یہی ہمارے پاس بڑا ہتھیار ہے جو میرے باپ نے ہم سب کو دیا ہے۔ اس خوشی کو بڑے خوشی کے ساتھ منائیں، کیونکہ یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے خداوند کی خوشی ہے، اس لیے ہمیں اسے منانا ہے اور بڑے جوش و خروش سے منانا ہے، اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھنا ہے، اور ان دنوں کو اپنے اس کلام کو اور ان دنوں کو اپنے اندر رکھ لینا، تاکہ پھر ہم کبھی گناہ نہ کریں۔ یہ بڑا دن ہمارے لیے واقعی زندگی کا بڑا دن ہو، جو کبھی بھی ہم نے اس دن کو اس طرح نہیں قبول کیا، آج کریں کہ میں نے زندگی پائی ہے اور کثرت کی زندگی پانی ہے، بلکہ ابدی زندگی پانی ہے صرف کلام کے ذریعے سے۔ کلام کو لے لیں، کلام کا ہر ایک وعدہ سچا اور برحق ہے۔ اس نے کہا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میری منہ کی باتیں کبھی نہیں ٹلیں گی۔ ہم نے خدا کے کلام کو لینا ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، تاکہ ہم اس میں ہمیشہ بڑھتے رہیں، ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ شادمان رہیں، کیونکہ وہی ہمارے شادمانی سے بھرتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل اینڈ میری کرسمس۔